بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دعوت نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت۔ ودعا نوح قومہ واجتہد فی النصیحۃ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں کوشش کی، یعنی بہت کوشش کی کہ میری قوم جو ہے یہ نصیحت حاصل کرے، اور مختلف طرح سے مثالیں دے دے کر انہیں نصیحت فرماتے۔ نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی کی بات یا بھلائی والی بات۔ دعا فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ نوح اس کا فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ قوما مضاف، ہو ضمیر محلاً مجرور مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر دعا کا مفعول ہے، اس لیے قوم کے اوپر نصب آیا۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کھول کر، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو، بخش دے گا تمہارے گناہ اور مؤخر کر دے گا تم سے ایک وقت مقرر تک۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آ جائے نہیں وہ مؤخر کیا جاتا اگر تم جان لو۔ قالا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے نوح علیہ السلام کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ قال فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر قول، پھر آگے سارا مقولہ آ رہا ہے۔ یا قومی، اس میں قومی کی جو زیر ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا جو ضمیر ہے یہ یہاں پہ حذف ہو گئی ہے، تو وہ یا ضمیر کو حذف کر کے اس کی جگہ کسرہ لگا دی، کیونکہ یا اور یہ جو کسرہ ہے یہ آپس میں اخت یعنی بہنیں ہیں، اس کی جگہ یہ کسرہ ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں سے یا کو حذف کیا گیا، تو اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اے میری قوم۔ نذیر بمعنی ڈرانے والا اسم فاعل کا صیغہ ہے، مبین واضح کھول کھول کر بیان کرنے والا، بانا یبین اس کا بانا ماضی اور یبین اس کا مضارع آتا ہے، اور بیان اس کا مصدر ہے۔ اعبدو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر حاضر معروف کا۔ واتقو اطیعون، واتقو یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ ڈرو تم ہو اس سے۔ اطیعون یہاں پہ بھی یا ضمیر محذوف ہے، تو اس کا ترجمہ اسی لیے کیا جاتا ہے میری پیروی کرو۔ غفر یغفر غفرن بمعنی بخش دینا۔ ذنوب ذنبن کی جمع ہے، یہ گناہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اخر یؤخر تاخیر بمعنی مؤخر کر دینا، تاخیر سے کرنا، دیر سے کرنا۔ یؤخر یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی نہیں مؤخر کیا جاتا، مجہول کا صیغہ۔ وَقَانَ اللَّهُ حَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَّ الْحَرَثُ وَقَلَّ النَّسْلُ، اور اللہ تعالیٰ نے روک دی ان سے بارش اور ناراض ہوئے ان پر، ان کی کھیتی اور ان کی نسل کو کم کر دیا۔ کانا فعل افعال ناقصہ، لفظ اللہ اس کا اسم اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے۔ حبسا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے اللہ کی طرف کہ روک دیا اللہ نے۔ ان حرف جر، ہم ضمیر مجرور با حرف جر، تو جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا حبسا فعل کے۔ المطرہ مفعول بھی ہے حبسا فعل کا۔ غضبا یغضب غضبا بمعنی ناراض ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے تو ان کی سزا کیا ملی۔ قلّا فعل، الحرث یہاں پر اس کا فاعل، اور اس قلّا کا فاعل ہے النسل، اس لیے یہ دونوں مرفوع ہیں کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔
فقال نوح یا قوم ان آمنتم رضی عنکم اللہ وزال ھذا العذاب. نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم ایمان لے آؤ راضی ہو جائے گا تم سے اللہ اور ہٹ جائے گا یہ عذاب. آمنتم یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اگر تم ایمان لے آؤ اللہ کو ایک مان لو. راضیہ یرضا، راضیہ کا مطلب راضی ہونا، پسند کرنا، خوش ہونا. اور زالہ جو ہے یہ اس کا عذاب پہ یہ رفع اس زالہ کی وجہ سے ہے، یعنی یہ عذاب ہٹ جائے گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمُ الْأَمْطَارَ وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْأَوْلَادِ. بھیجے گا تم پر بارشیں اور برکت دے گا تمہارے لیے رزق اور اولاد میں. ارسلہ یرسلو ارسال بمانا بھیجنا. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. امطارا اس کا مفعول ہے. مطرن بارش، امطار اس کی جمع ہے. بارکا یبارکو، بارکا ماضی یبارکو اس کا مضارع آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے برکت. برکت کہتے ہیں کم چیز زیادہ کے لیے پوری ہو جائے. اولاد یہ بھی جمع ہے ولدن کی. ودعا نوح قومہ الی اللہ وقال لهم الا تعرفون اللہ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی طرف اور ان سے کہا کیا تم نہیں جانتے اللہ کو، یعنی اللہ کو تم پہچانتے نہیں ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ کون سی ذات ہونی چاہیے. ھذہ آیات اللہ حولکم الا تنظرون الیہا. یہ نشانیاں، یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد ہیں، کیا تم ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان نہیں کر سکتے. آیات یہ جمع ہے آیتن کی. آیات مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. الا تنظرون الی السماء والارض الا تنظرون الی الشمس والقمر. کیا تم نہیں دیکھتے آسمان اور زمین کی طرف، کیا تم نہیں دیکھتے چاند اور سورج کی طرف. یہ اس میں یہ شمس قمر سما ارض یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ کتنی بڑی اور واضح نشانیاں ہیں، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے. من خلق السماوات وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. من اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے بنایا آسمانوں کو اور بنایا چاند کو، اس میں روشنی بنائی اور بنایا سورج کو چراغ. یعنی وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو نورانی اور سورج کو چراغ کی طرح بنایا. السماوات جمع ہے سما ان کی، یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر کیا تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. وَمَنْ خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. اور کس نے بنایا تمہیں اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. بساطن کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کو بچھایا جائے، یعنی بچھونا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے ایسے بچھا دیا کہ وہ ہمارے ایک بہترین بچھونا بنا. وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يَعْقِلُوا وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوا. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی، نوح علیہ السلام کی قوم نہ ایمان لائی. لم یعقلوا یہ نفی جہت بلم کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا بحث نفی جہت بلم. اس لیے یعقلون تھا، لم جازمہ آیا تو لم نے اس کا نون اعرابی گرا دیا. اسی طرح یہاں پہ بھی یؤمنون تھا، لم جازمہ کا جب دخول ہوا فعل مضارع پر تو نون اعرابی کو اس نے گرا دیا. لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے قوم نوح میں قومہ کے اوپر نصب ہے. بل اذا دعاهم نوح الى اللہ جعلوا اصابعهم في آذانهم. بلکہ جب نوح علیہ السلام ان کو بلاتے اللہ کی طرف تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے. یعنی جب نوح علیہ السلام کبھی کوئی ان کو بھلائی کی بات بھی بتاتے
تو وہ اپنے کان کو بند کر لیتے تاکہ ہمارے کانوں تک بات ہی نہ جائے. اصابع جمع ہے اصبعن ایک انگلی، اصابع کئی انگلیاں. آذان اذنن کی جمع ہے بمعنی کان. وکیف یفہم من لا یسمع کیسے سمجھ سکتا ہے وہ شخص جو نہ سنے. وکیف یسمع من لا یرید ان یسمع کیسے سن سکتا ہے وہ شخص جو ارادہ نہ کرے سننے کا. یسمعو تھا فعل مضارع، ان ناسبہ کی وجہ سے اس پر نصب آ گیا یسمع، اور اگر یہ ناصب اور جازم سے خالی ہو تو پھر یسمعو پڑھا جائے گا. یعنی وہ لوگ سننے سمجھنے کا ارادہ ہی نہ رکھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو سمجھ بھی نہ آئی اور مؤثر نہ سننے کی وجہ سے ان پر اثر بھی نہ ہوا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.